السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ مالک العلام رب ذوالجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج جمعرات کا دن ہے، 9 رجب 1441 ہجری، 5 مارچ 2020 عیسوی، اور ہمارے سبق کا موضوع اللہ مالک العلام رب ذوالجلال والاکرام کی پررحمت کتاب قرآن مجید کا 10واں پارہ سورہ توبہ 48ویں آیت مبارکہ۔ جس طرح کہ میں اور آپ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہاں پر جو موضوع چل رہا ہے بنیادی طور پر وہ منافقین کا ہے، کیونکہ منافقین کو جہاد سے شدید نفرت تھی اور آج بھی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد ابتغوا، یقیناً وہ تلاش کر چکے ہیں، الفتنۃ فساد، من قبل اس سے پہلے، وقلبوا اور الٹ پلٹ کر دیا ہے، لاکا آپ کے لیے، الامور بہت ساری باتوں کو، حتیٰ یہاں تک کہ جاء الحق، حق بات ظاہر ہو چکی ہے، وظہر اور ظاہر ہو چکا ہے، امر اللہ، اللہ کا فیصلہ، وہم کارہون اور وہ اس چیز کو سخت ناپسند کرتے ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ ان ظالموں نے اس سے پہلے فتنہ و فساد مچانے کی کوشش کی اور آپ کے لیے بہت ساری چیزوں کو الٹ پلٹ کر کے پیش کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا اور حق ظاہر ہو گیا، اور وہ اس بات کو سخت ناپسند فرماتے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے یہاں کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین سے خبردار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان ظالموں نے دراصل اپنے باطل نظریات اور اپنی غلط قسم کی آراء اور اپنی بیہودہ قسم کی سازشیں آپ اور آپ کے صحابہ کرام کے خلاف کیں، دین کے خلاف کیں، اور ایک طویل عرصے تک یہ دین کے خلاف مکر و فریب کا جال جو ہے وہ بنتے رہے۔ جب سے آپ مدینہ تشریف لائے تب سے انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا، اور وہ مدینہ جو کہ وحدت کا مرکز تھا، اس کو ان ظالموں نے اپنی منافقت سے فرقہ وریت کا مرکز بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی، بدر کے میدان میں آپ اور آپ کے ساتھی کافروں پر غالب آئے، اور پھر یہ عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کے ساتھی جب انہوں نے دیکھا کہ اب ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا، تو ان ظالموں نے پھر اسلام قبول کرنے کا ڈرامہ کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب اسلام کو عزت دی تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی، اس لیے اللہ نے فرمایا حتی جاء الحق وظہر امر اللہ وہم کارہون۔ تفسیر ابن کثیر میں جو بات بیان ہوئی وہ اتنی ہی ہے۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے یہاں قسم کھائی ہے، کیونکہ فی الماضی پر قد آ گیا، معنی کے اندر تاکید، قد پر لام داخل ہو گئی، لاقد ہو گیا، معنی کے اندر قسم، کہ ہمیں قسم ہے ان منافقین نے مسلمانوں کو آپس میں پھاڑنے کے لیے، فتنہ و فساد مچانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور یہ پوری کوشش کرتے رہے کہ مسلمانوں کو دین سے برگشتہ کیا جائے۔ اور غزوہ احد میں ان کا کردار دیکھ لیں، یہ ظالم اپنے ساتھیوں سمیت پیچھے پلٹ کر چلے آئے، 300 سے زیادہ ساتھیوں کو لے کر عبداللہ بن ابی واپس آ گیا تھا، اور پھر اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو انہوں نے غلط انداز سے لیا، اور یہاں تک کہہ دیا کہ ہم پاگل نہیں ہیں جو کہ میدان میں اتر کر دشمنوں کا مقابلہ کریں، اتنی بڑی تعداد کا مقابلہ کریں، اور پھر ہم جو ہیں وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں۔ اور وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورِ، انہوں نے آپ کے خلاف مختلف قسم کی سازشیں کی، حقیقت کچھ ہوتی تھی، آپ کے سامنے کچھ اور لا کر رکھتے تھے۔ تفسیر البحر المحیط میں اس بات کی صراحت موجود ہے۔
تو فرمایا حتی جاء الحق کہ یہ رب کائنات کا فیصلہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حق کو دنیا میں غالب کرنا تھا، تو اللہ رب العزت نے حق کو دنیا میں غالب کیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ ظالم پھر مزید اپنے پینترے تبدیل کرنے پر مجبور ہو گئے۔ رب کائنات کا دین دنیا پر غالب آنا تھا، وہ غالب آ کر رہا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہر قدم پر فتح عطا فرمائی، لیکن ان ظالموں کے اندر کا جو کوڑ ہے وہ ختم نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کا دین ان کی سازشوں کے باوجود دنیا پر غالب آ گیا۔ وَهُمْ كَارِهُونَ، ان کو اس بات کی بہت زیادہ تکلیف تھی کہ دین جو ہے وہ دنیا پر غالب کیوں آ گیا۔ اہل علم یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں کہ ان دونوں آیات مبارکات میں اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ایمان والوں کے لیے تسلی ہے، اور اس کا تعلق صرف آقا علیہ صلاۃ والسلام کے دور کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ قیامت تک کی آنے والی امت مسلمہ کو رب کائنات نے یہ بات سمجھا دی کہ منافقین ظاہر سی بات ہے جہاد سے ان کو نفرت تھی، ہے اور رہے گی، اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں، اس لیے کہ جہاد جب ہوتا ہے لاشیں گرتی ہیں، خواتین بیوہ ہوتی ہیں، بچے یتیم ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین غالب آتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کا واضح طور پر اعلان فرمایا کہ قیامت تک کے لیے رب کائنات نے ان کی سازشوں کو بے نقاب کر دیا ہے، یہ پسند کریں یا نہ کریں اللہ تعالیٰ کا دین دنیا پر ہر حال میں غالب آ کر رہے گا۔ تو یہ آیت مبارکہ آیت نہیں، ایک سنگ میل ہے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔